السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان قریب رمضان المبارک کا یہ بابرکت مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جب روزوں کا ذکر کیا تو فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ ہم پوچھتے رہ گئے کہ آج کون سا روزہ ہے، آج 5واں ہے، 6واں ہے، آج 20واں ہے اور 25واں ہے، اور پھر ہوتے ہوتے ایام معدودات رب نے جو گنتی کے دن فرمایا تھا وہ گنتی کے دن ختم ہونے کو آئے، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو قریب ہوا۔ میں نے پہلے جمعہ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ روزہ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی افادیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور روزے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے یہ۔ آج کی اس محفل میں جبکہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو آیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزے کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو ہم نے پایا کہ نہیں پایا، اور روزے کے مقصد میں ہم لوگ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ روزے جو فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل کی پاکی اور نفس کی صفائی، دل کی صفائی اور نفس کی پاکی، یہ چیزیں تقوی کے بنیادی عناصر میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک جو نفس پہ کنٹرول کرانے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا تھا، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا تھا، وہ پاکیزگی ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ عام دستور ہے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے تو اخیر میں جائزہ ضرور لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا علاج کروائے، ہزاروں روپیہ خرچ کرے، تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچتا تو ہے کہ میرا پیسہ کام میں لگا کہ نہیں لگا، اور میں ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ کاروبار میں پیسہ لگائے تو لاکھوں روپے لگانے کے بعد میں کچھ تو غور کرتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا، مجھے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی کسی بھی میدان میں جو بھی بندہ محنت و مشقت کرتا ہے اخیر میں اسے جائزہ لینا پڑتا ہے۔ تو ہم ماہ رمضان المبارک کے آج آخری چھور پر کھڑے ہیں، اور ان قریب یہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوگا، تو یہ بنتا تو ہے کہ ہم جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مقصد کو ہم نے کس حد تک پایا ہے اور ہم اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کو پانے کے لیے ہمیں روزے عطا فرمائے، اور تقوی و پرہیزگاری کا مطلب دل کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی ہے۔ اب نفس ہمارا پاکیزہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔
صوفیہ کرام نے نفس کی کئی قسمیں کی ہیں. بنیادی طور پر نفس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ نفس کی 3 صفتیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. یہ تینوں نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ کا ذکر کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا ذکر کیا. ان تینوں کا مطلب آپ سمجھیں اور اس کے بعد میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے تقویٰ پایا کہ نہیں پایا، نفس ہمارا ستھرا ہوا کہ نہیں ہوا، روزے کے مقصد میں ہم لوگ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. نفس امارہ کا کام یہ ہے گناہ کے اوپر آمادہ کرنا. نفس امارہ صرف گناہ کرواتا ہے، نیکی کی طرف کبھی بھی نہیں لے کر کے جاتا. اس کا کام ہی یہی رہتا ہے کہ صرف گناہ پہ گناہ بندہ کرتا رہ جائے، گناہ پہ گناہ کرتا رہ جائے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہیں بھلائی کی بات بتائی جائے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور برائی کی طرف اگر معمولی سا کچھ بھی کر دیا جائے تو فوراً برائی کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. جن کا نفس امارہ ہوتا ہے وہ صرف گناہ ہی پسند کرتے ہیں، نیکی انہیں راس ہی نہیں آتی، نیکی انہیں پسند ہی نہیں آتی. اور پھر دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، جو کبھی نیک، کبھی برا، کبھی خوش، کبھی غمگین، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی دوستی کی طرف، کبھی دشمنی کی طرف، یعنی رنگ بدلتا رہتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کی ہمیشہ یہ حالت رہتی ہے کہ اس کا نفس اسے ملامت کرتا رہتا ہے. تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے جھوٹ کیوں بولا. یعنی بری باتوں پر ہر وقت مومن کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. تو نفس لوامہ جس کے پاس ہوتا ہے، گناہ تو وہ کرتا ہے لیکن اس کا نفس اسے کچوکے لگاتا ہے. تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے یہ غلط کیا، تو نے یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا، تو یہ اچھا کام کرنا چاہیے تھا. یہ نفس لوامہ. اس کے بعد میں نفس مطمئنہ. یہ وہ نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اطمینان حاصل کر لے. یعنی اس کا کام صرف نیکی ہے، صرف نیکی. وہ گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں لے کر کے جاتا، بندے سے صرف نیکی کرواتا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں حقیقی طور پر میں مومن ہوں، میں حقیقی مومن ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے. تم نے جو یہ بات کہی ہے تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے نفس اور دنیا کو الگ الگ کر چکا ہوں، میں الگ الگ پاتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتی جنت کے اندر آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، جہنمی جہنم کے اندر عذاب پا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حارثہ کے دل کو روشن کر دیا ہے. یعنی بندے کا نفس جب مطمئن ہو جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، بندے کا جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری آفتیں ٹوٹ پڑے، چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اسے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندے کا جو ایک عضو ہوتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہر ایک کا ایک کمال ہوتا ہے. اگر اس کمال میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. آنکھ میں تھوڑی روشنی کم ہو جائے تھوڑی تکلیف، زیادہ روشنی کم ہو جائے زیادہ تکلیف، سننے میں تھوڑی دقت ہو تھوڑی تکلیف، زیادہ دقت ہو زیادہ تکلیف. ایسے ہی تمام اعضاء کا حال ہے، یوں ہی دل کا بھی حال ہے. دل جب پورا مطمئن ہو جاتا ہے تو سکون ہی سکون ہے، اور اس میں تھوڑی کمی آتی ہے تو تھوڑی بے اطمینانی، اور اگر تھوڑا اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے بندہ اور پھر عدم اطمینان کا شکار ہوتا ہے. تو عزیزان مکرم، یہ نفس 3 طرح کے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے نفس پر کتنا قابو پایا ہے اور اپنے مقصد پر ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں. جب بندہ نیکی ہی نیکی کرتا ہے تو جو برائی کا حکم دینے والا نفس امارہ ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر لوامہ بننے کے بعد بندہ اور نیکی کرے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، بندہ بڑا نیک بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ صرف گناہ ہی گناہ کرے تو نفس امارہ تو گناہ کا حکم دیتا ہی تھا،
لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس تھا وہ بھی پھر امارہ بن جاتا ہے, اور پھر بندہ دھیرے دھیرے ایسا گناہوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے, پورا کا پورا شیطان بن جاتا ہے. تو نفس لوامہ, امارہ اور نفس مطمئنہ, یہ تین نفس کی صفتیں ہیں. بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اس پر کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام کی ایک خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام جب کسی اچائی کا حکم دیتا ہے تو حکم دے کر کے اسلام خاموش نہیں ہو جاتا, باضابطہ اس کی ٹریننگ دیتا ہے. پورا سال نفس ہم پر حکومت کرتا رہا, نفس امارہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ پورا سال حکومت کرتا رہتا ہے, ہم پہ اوپر ہمارے اوپر غلبہ پاتا رہتا ہے. لیکن جب اسلام نے ماہ رمضان المبارک کے اندر حکم دینے کے بعد پھر ایک مہینے کی ٹریننگ بھی ہمیں عطا فرمائی, اور اس ٹریننگ میں کیا کیا گیا؟ ایک سال تک نفس 11 مہینے تک ہم پر حکومت کرتا رہا. ہم نے رمضان المبارک نے نفس پر حکومت کی, نفس پر ہم نے غلبہ پایا. نفس چاہتا ہے کھاؤں, نفس چاہتا پیوں, اپنی جنسی خواہشات کو پورا کروں, بندہ کہتا میں نہیں کھاؤں گا, نہیں پیوں گا, اپنی ان خواہشات کو میں ترک کروں گا. تو پورا سال تو نفس منمانی کرتا رہا, لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ نے بندے کو ایسی تربیت عطا فرمائی کہ بندہ نفس پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے. اب ایک مہینے کی ٹریننگ ہے, ایک مہینے کی تربیت ہے, اس کا نتیجہ ماہ رمضان المبارک کے بعد دیکھنا ہے کہ اس ٹریننگ کا کتنا فائدہ ہوا اور اس ٹریننگ سے کتنا جو ہے وہ مفاد حاصل ہوا. اگر مقصد میں کامیابی ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے, اور فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. تو یہ ایک مہینے کا جہاد ہم نے کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اب ہم لوگ نفس سے جہاد کی طرف آئے. تو یہ بڑا جہاد ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک مہینے تک کیا. اب اس کا نتیجہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نظر آنا چاہیے. عزیزان مکرم, آج جمعۃ الوداع کے اس مقدس موقع پر ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے. حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندے کا دل جب بگڑ جائے تو اس کی 3 نشانیاں ہوا کرتی ہیں, 3 پہچان ہوتی ہے. پہلا کام یہ ہے نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ گناہ کے اندر اس کو لطف آتا ہے, اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو سمجھایا جائے تو بات مانتا نہیں ہے. گناہ اچھا لگے, نیکی اچھی نہ لگے, نصیحت جو ہے وہ کوئی کرے تو اچھی نہ لگے تو سمجھ جاؤ اس کا دل اجڑ گیا ہے اور اس کا دل ویران ہو چکا ہے. ماہ رمضان المبارک میں اسی دل کی ویرانی کا علاج کیا گیا, اور بندہ اگر نفس پہ کنٹرول پا لے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو پتا چلا کہ جنگل کے اندر ایک راہب ہے, 70 سال ہو گئے وہ جنگل کے اندر رہبانیت اختیار کر کے بیٹھا ہے. حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے گئے. راہب کو پتا چلا تو اپنے بالا خانے کو کھول کر کے اس نے اپنا سر باہر نکالا, اور سر نکال کر کے کہا اے ابراہیم تم کہاں چلے آئے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ, میں کوئی رہبانیت نہیں اختیار کر رہا ہوں, نفس نام کا ایک کتا میرے اندر موجود ہے. میں 70 سال سے اس کٹیا میں بیٹھ کر کے اس کتے کی حفاظت کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کاٹ نہ لے, کہیں لوگوں کو کاٹ نہ لے. جاؤ, یہ روزانہ 360 لباس بدل کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو نفس کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں, اور لوگ جنگلوں میں جا کر کے نفس کنٹرول کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں میں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے, تو پوچھا کہ تجھے اتنی طاقت کہاں سے ملی کہ تو ہوا میں اڑنے لگا؟ کہنے لگا میں نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دیا, جب میں نے خواہشات کو دبایا اللہ نے مجھے ہوا میں اڑنے کی طاقت عطا فرما دی. تو یہ سب سے بڑا جو پاور بندے کو جو ملتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے سے ملا کرتا ہے, اور بندہ اگر اسے کنٹرول کر لے تو وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قد افلح من زکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو صاف کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو ستھرا کر لیا. اب آپ دیکھیں پورا مہینہ جو صفائی آپ نے نفس کی ہے, نفس صاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر رمضان المبارک کے بعد میں پھر نفس وہی کرنے کے لیے کہے گا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ نے روک کر کے رکھا تھا, تب تو پھر وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. عرب میں ایک عورت تھی, اس کا دماغ صحیح نہیں تھا, وہ کیا کرتی تھی پورا دن صبح
صبح سے لے کے دوپہر تک سود کاٹتی تھی، اپنی ساری باندیوں کو کام پہ لگا دیتی، سب لوگ سود کاٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا واقعہ قرآن میں یہاں پر بیان فرمایا، اس کی طرح مت ہو جانا، اس عورت کی طرح۔ وہ صبح سے لے کے دوپہر تک سود کاٹتی تھی، بڑا مضبوط سود بناتی تھی، اور جب ظہر کا وقت ہوتا دیکھتی، بولے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، سب توڑ دیتی تھی، اور اپنی باندیوں سے کہتی تھی سب توڑ دو۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی طرح مت ہو جانا جو سود اتنا مضبوط کاٹنے کے بعد میں توڑ دیا کرتی تھی۔ اتنی محنت کر کے محنت پہ پانی پھیر دینا یہ پاگل پن ہوا کرتا ہے۔ تو ایک مہینہ تک نفس کو دبا کر کنٹرول کیا آپ نے، اور پھر رمضان المبارک کے بعد میں پھر نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا اگر بندہ شروع کر دے تو وہ تو وہی حال ہو گیا کہ ایک روزانہ دن بھر سود کاتے بندہ اور شام کو سب توڑ کر کے پھینک دے۔ تو یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ بے عقلوں کا طریقہ ہے، اور اللہ نے ہمیں جو یہ تربیت عطا فرمائی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے نفس بھی بڑا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں کے نفس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہا کرتے تھے۔ پہلے تو حال یہ تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو نیک ہیں، عام آدمی بھی بڑا نیک ہوا کرتا تھا۔ اگر راستے میں چلتا پھرتا آدمی بھی اگر کسی پہ دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ تب بھی شفا دے دیتا تھا۔ ان کی روزی حلال تھی، ان کا لباس حلال تھا، اور ان کی گفتگو سچائی کے اندر مشتمل تھی۔ اور آج ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے جتنا دور ہو رہے ہیں ہمارا نفس اتنا ہی موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑھاپے کے اندر ایک بار آپ کو خیال آیا ایک گناہ کے بارے میں کہ جوانی میں ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی اور گناہ کی دعوت دے رہی تھی، آپ نے اس کو منع کر دیا تھا اور اس کو نکال دیا تھا۔ اب بڑھاپے میں اس گناہ کا خیال آیا، آپ رو پڑے کہ میں جوانی میں جبکہ خواہشات اتنی میری قوی تھی تب میں اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، آج میرا نفس مجھے گناہ کی طرف کیوں خیال دلا رہا ہے۔ رات کو سو گئے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ تمہاری جو یہ حالت ہے جوانی میں جس گناہ کو تم نے چھوڑا تھا بڑھاپے میں وہ گناہ یاد آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم میرے زمانے سے دور ہو رہے ہو۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے ہم دور ہوتے رہیں گے ویسے ویسے نفس اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، گناہوں کا ماحول گرم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم کو گناہ جو خراب لگا کرتے تھے، آج جوانی میں وہ گناہ شوق سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی تصور کیا تھا، کبھی سوچا بھی تھا کہ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر کے تصویر دیکھے گا، مسجد میں بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھے گا؟ آدمی اگر اس زمانے میں سوچتا تھا تو روح کانپ جاتی تھی، توبہ توبہ کر اٹھتا تھا، اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہر کوئی یہ سب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے جیسے دور ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی نہیں ہم آئندہ نیک بن جائیں گے، تو یہ بات میں بائی فورس آپ سے کہوں گا، ہر آنے والا وقت اور بھی زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے جتنا دور ہوں گے ہمارا نفس اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہوں کا ماحول ویسے ہی پپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ پہلے کے بچے بھی بچے ہوا کرتے تھے، ایک ماں چولہے میں آگ جلا رہی ہے، بچہ پاس میں بیٹھ کر کے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، میری ماں آگ جلا رہی روٹی بنا رہی ہے، وہ بچہ باہر نکل کر کے رو پڑا، ماں نے اپنے بچے کو قریب بلایا، بیٹا تم روتے کیوں ہو؟ کہا امی میں نے دیکھا کہ آج اب آگ جلا رہی تھی تو پہلے بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی تھی، اور جب آگ نہیں پکڑ رہی تھی تو آپ نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی، تو میں یہ سوچ کر کے ڈر گیا قیامت کے دن جب بڑے بڑے گنہگاروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ ان بچوں کے اندر یہ جو ہے وہ اللہ کا خوف تھا، ان کا نفس ان کے اتنے کنٹرول کے اندر تھا۔ اور جب بندہ جب کچھ رتبہ پا جاتا ہے، عہدہ پا جاتا ہے، تب تو پورا شیطان بن جاتا۔ کتنے لوگ جو بڑے نیک تھے کسی عہدے پہ چلے گئے، کوئی منصب پا گئے، غریب تھے مالدار بن گئے، اور جو ہے ذلیل تھے عزت والے بن گئے، تو پھر وہ اور بھی زیادہ بدماش بن گئے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کے بعد میں یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر لوگ رتبہ بھی پا جاتے تھے تب بھی جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے تھے۔ یاد کریں جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور آپ کا جنازہ جب لا کر کے رکھا گیا، لوگوں کا ہجوم ہے، بے تحاشا مجمع ہے، اتنا مجمع ہے کہ اگر سوئی پھینکو تو زمین پہ نہ گرے، کسی آدمی پہ جا کر کے گرے، اتنی بھیڑ باڑ ہجوم ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں، تبھی ایک شخص آگے آیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے پاس میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے میں حضرت خواجہ کا وصی ہوں، حضرت نے
مجھے وصیت کی تھی میرے جنازے کی نماز وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی بھی عصر کی جو پہلے والی 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ سنتیں کبھی ترک نہ کی ہو. وہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمیشہ پہلی تکبیر سے امام جب اللہ اکبر کہتا ہے اسی وقت سے ساری زندگی نماز کے اندر شامل لاؤ. تکبیر اولا کبھی نہ چھوٹی ہو, تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو, عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو, غیر محرم پہ کبھی نظر نہ پڑی ہو. اب پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں, لیکن ساری زندگی تکبیر اولا, ساری زندگی جو ہے وہ پہلی تکبیر میں شامل ہونا اور تہجد کی نماز پڑھنا, عصر کی سنتیں نہ چھوڑنا, غیر محرم سے نظر بچا کے رکھنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. جب کافی دیر گزر گئی, کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا, تو ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے پاک سے چادر کو ہٹا کے کہتا, حضور دنیا سے جاتے جاتے آپ مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے چلے گئے, حضور آپ اگر یہ شرط نہیں لگاتے تو میں یہ راز کبھی بھی نہیں ہٹاتا, لیکن آپ نے چونکہ شرط لگا دی اپنی وصیت کے اندر, لہذا میں یہ اقرار کرتا ہوں میں نے آج تک کبھی بھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی, کبھی تہجد کی نماز میں نے نہیں چھوڑی, کبھی نماز کی تکبیر اولا مجھ سے فوت نہیں ہوئی, غیر محرم پر میں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور پھر وہ بندہ مصلی امامت پہ جا کے کھڑا ہو جاتا. وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, خانقاہ میں بیٹھ کر کے چلا کرنے والا کوئی صوفی نہیں ہے, وہ اس دور کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش ہے. اس دور کے بادشاہ اتنے نیک ہوتے تھے تو ملک کے اندر اتنا امن و امان رہا کرتا تھا, ملک کے اندر اتنی خوشحالی رہتی تھی, اتنی برکتیں رہا کرتی تھی. لیکن جیسے جیسے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, گناہوں کا ماحول اور بھی تیز ہوتا چلا جا رہا ہے. جو کام لوگ عام دنوں میں پہلے نہیں کرتے تھے وہ گناہ آج ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دور رسالت میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ ظاہری سے دوری کا ایک نتیجہ ہے. عزیزان مکرم, جمعۃ الوداع ہمارے درمیان آ گیا, پتہ نہیں آئندہ رمضان مبارک ہمیں ملے کہ نہ ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان مبارک عطا کیا ہے, ہمیں اس کے بچے ہوئے دنوں کی قدر کر لینا چاہیے. اور حضرات مکرم, میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ نفس تو آج کل اتنا موٹا ہو گیا, ورنہ جب پہلے کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ نفس کو کتنا قابو کر کے رکھتے تھے, معمولی بھی اگر گناہ ہو جاتا تھا تو انہیں پتا چل جاتا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. آج لوگ بڑے بڑے کانڈ کر دیتے ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا, بڑے بڑے جرائم کر دیتے ہیں لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. حضرت جو ہے وہ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ, ابو سعید ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اپنی خانقاہ میں ہے. 3 دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب بادشاہ وقت کو پتا چلا تو اس کو پتا تھا کہ میرا ابو سعید ترمذی میرا کھانا قبول نہیں فرمائیں گے, تو چھپکے سے آپ کے مطبخ میں اس نے کھانا بھجوا دیا, راشن ڈلوا دیا. اب جب کھانا بن کر کے آیا, چند لقمے اٹھائے ہیں ابو سعید ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, تو فوراً پوچھا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے. کہا کہ حضور وہ بادشاہ نے بھیجا ہے, منع کیا تھا کہ بتانا مت, حاکم نے والی نے بھیجا ہے. آپ جلال میں آ گئے, بولے میں چند لقمے کھایا ہوں, میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے, عبادت کی طرف سے میری طبیعت ہٹ رہی ہے. چند لقمے کھا کر کے پتا چل جاتا تھا کہ دل بدل رہا ہے. آج کل لوگ جو ہے وہ پورا کا پورا سب کھا جاتے ہیں لیکن پتا بھی نہیں چل پاتا ہے کہ ہم نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. اتنا جو ہے وہ وبال ہمارے نفسوں پر ٹوٹ پڑا ہے. کہتے ہیں کہ فوراً جتنا راشن آیا میری خانقاہ سے نکال کر کے باہر کیا جائے, اور پھر اٹھ کر کے باہر آتے, بولے مجھے بتاؤ وہ جو راشن لے کے آیا تھا نا بادشاہ کا, وہ کس راستے سے آیا تھا. خانقاہ میں جس جگہ اس نے قدم رکھا تھا مٹی کھودو اور اس جگہ کی مٹی کو نکال کر بھی باہر پھینک دو. میں اس جگہ کی مٹی کو بھی اپنی خانقاہ میں گوارا نہیں کرتا جہاں پر ظالم کا راشن لے کر میری خانقاہ کے اندر کوئی آ کر کے گھسا ہو. وہ نیکیوں کا ایک دور تھا. ایک بندہ گناہ کرتا تھا, فوراً احساس ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے, میں نے گناہ کیا, مجھ سے کچھ ہوا ہے. ایک بہت بڑے مقرر تھے لاہور کے رہنے والے, جب وہ تقریر کرتے تھے تو ان کی تقریر سے لوگ رونے لگتے تھے, دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا, ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی لوگوں پر. وہ حج کے لیے تشریف لے گئے, جب حج کرنے گئے, حج کر کے واپس آئے, تقریر کرتے لوگوں کو کوئی لطف نہیں آتا, وہ تقریر کرتے لوگوں میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا, پہلے آپ تقریر کرتے تھے تو آپ کی تقریر سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا تھا, اب تو وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا, اب تو وہ تبدیلی لوگوں کے اندر
دیکھنے کے اندر نظر نہیں آ رہی، حالانکہ حج کرنے کے بعد میں تو اور زیادہ تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی زبان میں اور زیادہ اثر پیدا ہو جانا چاہیے۔ کہا سنو بات یہ ہے، جب میں حج کے سفر پہ گیا تو کچھ مشکلات کی وجہ سے میرے 2 وقت کی نمازیں قضا ہو گئی تھی، میں نے ان کو وقت نکلنے کے بعد میں ادا کیا تھا۔ وہ 2 نمازوں کے قضا ہونے کا یہ وبال ہے کہ میری زبان میں جو اثر تھا وہ اثر مجھ سے چلا گیا ہے، وہ اثر مجھ سے رخصت ہو گیا ہے۔ اگر بندہ نماز چھوڑے نہیں، اگر قضا کر دے، وقت نکال کے پڑھے، تو زندگی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جائے۔ اور یہاں پر سارا دن بندہ گناہوں میں رہے، مہینے مہینے سال سال گناہ میں گزر جائے، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ وہی ہے کہ کپڑا جب وائٹ ہوتا ہے، ہلکا سا داغ ہو تب بھی پتا چلتا ہے، لیکن جب پورا کپڑا ہی کالا ہو جائے تو اس کے اوپر میل لگے گا تو کیا پتا چلے گا۔ ہمارا نفس پوری طریقے سے جو ہے وہ پہلے جو امارہ تھا، وہ جو لوامہ تھا، وہ امارہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جو نفس گناہ پہ ملامت کرتا تھا وہ خود ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے، نہیں ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا جمعہ اچھائی میں گزر جاتا ہے، مفہوم حدیث پاک ہے، تو پورا ہفتہ وہ بندہ اطمینان سے رہتا ہے، پورا ہفتہ اسے جو ہے وہ نیکی میں لطف آتا ہے۔ اور اگر گناہ جمعہ کے دن بندہ گناہ میں گزار دے اور ایسی جمعہ کو اگر ضائع کر دے تو پورا ہفتہ پھر وہ لطف نہیں ملتا عبادت کا۔ ایسے اگر رمضان المبارک اگر پورا مہینہ بندہ نیکیوں میں گزار دے تو پورا سال روحانیت رہتی ہے، پورا سال نورانیت رہتی ہے۔ اور اگر کسی کا رمضان مبارک اگر نیکیوں میں نہیں گزرا، پورا سال پھر اس کا عجیب و غریب گزرا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جمعہ کا اور رمضان کا کتنا اثر زندگیوں کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو جن کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تیرے نیک بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 نشانیاں ہیں جن کو میں نیک بنا لیتا ہوں۔ ایک تو ہر وقت نیکی میں مگن رہنے کی توفیق ان کو عطا کر دیتا ہوں، جب دیکھو تب نیکی کرتے ہوئے نظر آتے، اور دوسرا وہ ناجائز اور حرام کاموں سے انہیں بچنے کی میں توفیق عطا فرما دیتا ہوں، وہ کبھی پھر گناہ کا کام نہیں کرتے، گناہ سے دور رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان المبارک گزارا، نفس کو کنٹرول کیا، نیکیوں کا ماحول پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو سمجھ جائے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت کا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اگر نہیں تو آج ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر بہترین وقت مل جائے اور بندہ بہترین وقت میں اگر خوب اچھی عبادت نہ کرے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اگر بندہ اچھا وقت مل جائے اور اس اچھے وقت کے اندر اچھی عبادت کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ جاؤ اللہ اس سے راضی ہے۔ اتنے پیارے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم نے ان کی کتنی قدر کی اور کتنی قدر نہیں کی، یہ بندے کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر اللہ کو راضی کرنا تو اس کے لیے تو پھر 1 دن کیا 1 گھنٹہ ہی بہت ہے، چند لمحے ہی کافی ہے۔ ابھی تو ہمارے سامنے جو ہے یہ 2 ڈھائی 3 دن ابھی باقی ہے، ہم چاہیں تو اب بھی ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کسی نبی کے زمانے میں 2 لوگوں کی آپس میں بحث ہو گئی تھی، ایک کہہ رہا تھا جو ہمیشہ نیکی کرتا رہا ہے وہ بندہ افضل ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، جو پہلے گناہ میں لگا ہوا تھا بعد میں توبہ کر کے اللہ والا بن گیا وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ بحث بڑھ گئی، اب آج کل کوئی جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو علماء کے پاس لے کے جاتے، اس زمانے میں انبیاء کرام کا دور تھا، نبی کے دور میں نبی کے پاس میں لوگ اپنا مسئلہ لے کر کے گئے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں جو شروع سے نیک رہا ہے وہ افضل ہے یا جو پہلے گناہگار تھا بعد میں توبہ کر کے نیک بن گیا وہ افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ عریضہ پیش کیا، دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کل صبح کے وقت میں تم نکلنا، جو تمہیں سب سے پہلے مل جائے گا وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ اب صبح کا وقت ہوا، وہ دونوں جو بحث کیے تھے وہ نکلے، سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا، انہوں نے اپنا مسئلہ اس بندے کے سامنے رکھا کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، شروع سے نیک ہے وہ افضل ہے یا بعد میں توبہ کر کے نیک بن گیا وہ افضل ہے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اور میں خالی ایک بنکر آدمی ہوں، بنائی کا کام کرتا ہوں، ہاں میں خالی اتنا جانتا ہوں کہ جب میں بنائی
کرتا ہوں تو اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں گانٹھ لگا دیتا ہوں تو وہ دھاگا اس دھاگے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جو ٹوٹا نہیں تھا، پہلے سے صحیح تھا۔ انہوں نے جواب سنا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے کہ ہم نے پہلا آدمی جو پایا تھا اس سے سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس نے جب یہ کہا نا کہ جو پہلے سے دھاگا صحیح سالم ہے اس سے زیادہ مضبوط وہ دھاگا ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد میں گانٹھ لگا دی جائے، اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب تم پہلے سے نیک ہو تب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے گناہ کر کے اپنے مولا کو ناراض کیا پھر اپنے مولا سے جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارگاہ کا اور بھی زیادہ قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو شروع سے نیک ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بعد میں بھی جو اللہ کی بارگاہ میں واصل ہو جاتے ہیں وہ بھی محروم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنی برکتوں سے خوب مالا مال فرماتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، جمعۃ الوداع کی یہ پربہار گھڑیاں ہیں اور یہ جمعہ بار بار ہمیں تھوڑی ملیں گے نا، ہم سارا رمضان دعا کرتے رہے اللہ ماجرنی من النار، اللہ ماجرنی من النار، اللہ ماجرنی من النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا بچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد میں کام جنت والے کرتے ہیں کہ جہنم والے کرتے ہیں۔ دعا تو ہم نے یہ کی اللہ جہنم سے بچا، تو کام بھی اب ہمیں وہی کرنے ہیں جو جہنم کے اندر لے جانے والے نہ ہو بلکہ جنت میں لے جانے والے ہو۔ اگر ہم نے وہ کام کرنا شروع کیا تو جائزہ لینے کا طریقہ وہی ہے کہ آج آپ بڑے پرسکون انداز کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر کے جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کتنی تبدیلی آئی، ہمارا نفس کتنا کنٹرول ہوا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر کتنا قابو پایا۔ اگر نفس کو آپ نے قابو میں کر لیا تو سمجھ جائیں کہ بہت بڑی آپ نے معراج حاصل کر لی اور بہت بڑی دولت کو آپ نے پا لیا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد میں آپ کو نیکی اچھی لگے، نمازوں میں لطف آئے، ماہ رمضان گزرنے کے بعد میں آپ کو گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھ جان کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم نے خوب حصہ پا لیا۔ لیکن پہلے بھی بے نمازی تھے، بعد میں بھی بے نمازی رہ گئے، پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، پھر ماہ رمضان کے بعد بھی جھوٹ کے اندر مصروف نظر آئے، پہلے بھی حرام خوری کرتے تھے اب بھی حرام مال کما رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں آپ کو ملنا چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ ایک مہینے کی ٹریننگ تھی، ایک مہینے کے لیے اگر کسی مریض کو اگر کسی اچھے ڈاکٹر کی نگرانی کے اندر ایڈمٹ کر دیا جائے اور ڈسچارج ہونے کے بعد میں آئے اور پھر وہی بیماری اس کے سامنے ہو تو پھر کیا علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلا تشبیہ ایسے ہی ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد اگر بندہ پھر وہی گناہ کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کا ماہ رمضان المبارک کا جو فیض پانے کا انداز ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ آپ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے جو گھڑیاں بچ گئی ہیں ان سے مالا مال فرمائے۔ جمعۃ الوداع کے اندر اور پھر بعد والی گھڑیوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اگر کوئی کمیاں رہ گئی ان کمیوں کو دور کریں۔ تراویح کی بہاریں، افطاری کی بہاریں، سحری کی بہاریں، صدقہ و خیرات نکال کر کے اپنے مولا کو راضی کرنا اور دیگر تلاوتوں تسبیح و تحلیل کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کرنا، ہم نے جو کیا وہ کیا۔ اب جو گھڑیاں بچ گئی ان میں اور بھی زیادہ ہم کوشش کریں کیونکہ آخری وقت میں گھوڑے کو اور تیز دوڑایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی بچی ہوئی گھڑیوں سے اور بھی زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔